اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک بان کے پہلے شو کے ساتھ میں ہوں زکاوت محسن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب جو ہے ہمارا دوسرا گھر ہے۔ یہاں پہ 26 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں۔ ان 26 لاکھ میں جہاں ہمارے ایک قیمتی اثاثہ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، جو سعودی عرب کی جو ڈیولپمنٹ ہے، تعمیر و ترقی میں اپنا ساتھ جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، یہاں پہ اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں، اسی کے ساتھ یہاں پہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا وجود رکھتی ہیں۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت حکومتی جماعت بھی ہے، اس کے دارالحکومت ریاض میں ہمارے ایک رہنما جو بہت کم وقت میں جو اپنے انہوں نے سیاسی صلاحیتوں کو منوایا ہے، گلزیب کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیانی صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلزیب کیانی کے متعلقہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ انہوں نے بہت کم وقت میں جو ہے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو منوایا ہے، تو میں ان سے جو پہلا سوال ہے وہ یہی کرنے چاہوں گا کہ کیانی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کو کیوں آپ نے چنا؟ بہت شکریہ ذکر صاحب، میں آپ کے تمام میڈیا فورم اور اسپیشلی پاک بان کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ موقع دیا۔ جہاں تک سر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا مقصد تھا، اس سے پہلے شاید میں واضح کرتا چلوں 2007 تک ہماری جتنی سیاسی وابستگیاں تھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، لیکن محترمہ کی وفات کے بعد تمام سینیریو چینج ہوا، اور ایک وہ بچپن سے ایک ذہنی خلش تھی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کہ ہم نوجوانوں میں بالخصوص ایسے کیا خلا ہے۔ ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے آ رہے تھے، پیٹرنل پیرنٹس اور میٹرنل دونوں، وہ بالکل ہی برعکس تھے۔ ایک گروپ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف تھا اور ایک پیپل پارٹی کی طرف تھا، تو اس لیے خان صاحب کو ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے تھے، اور جتنی بھی ان کا فوکس تھا وہ اسپیشلی نوجوان یوتھ کو لے کے تھا، آنے والی نسل کو لے کے تھا کہ پاکستان کی جو خوشحالی، تعمیر و ترقی کا دار و مدار ہے وہ ڈیفینیٹلی نوجوانوں پہ ہے۔ تو اس چیز کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس طور پہ مجبور کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ایسی آپ نے جس طرح بتایا اپنا بیک گراؤنڈ کے مطابق، بحیثیت گلزیب کیانی میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ بھئی آپ نے عمران خان کی ایسی کون سی چیز تھی جو آپ کو پسند آئی؟ ان کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، ان کا وہ جو ڈریس پہنتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کون سی ایسی چیز جو تھی آپ کو انسپائر کر رہی؟ دیکھیں، اسپیچز کے حوالے سے تو ہم آج بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بھٹو صاحب جیسا جو مقرر اور تقریر کرنے والا، یا ان کی تقریر دل کو مول لیتی تھی، لیکن خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی سادگی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص جو رائل سیٹ اپ میں رہا، رائل اس میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا وہ سارا اپنا سیٹ اپ چھوڑ کے ملک اور قوم کے لیے جو ہے اس نے اپنا وہ سکون، وہ سب کچھ وہ چاہتا تو وہیں پہ اپنے آپ کو سیٹ اپ کر کے انہی فیملی کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ اپنا سکون، اپنی وہ عیاشی سب کچھ چھوڑ کے اپنی سادگی کو اپنایا، تو ان کی جو سادگی ہے وہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان کی جو سیاست ہے جی، اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف ہیں عمران خان ان دو بڑے جو سیاسی رہنما ہیں؟ دیکھیے جی، زرداری صاحب نو ڈاؤٹ ہی از اے میچور پولیٹیکل لیڈر، لیکن نواز شریف صاحب کا بھی ایک عرصہ دراز پولیٹکس کے ساتھ وابستہ ہے۔ انہوں نے مختلف جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے لے کے اور وزیر اعظم تک انہوں نے سفر جو ہے وہ طے کیا۔ ان کے اس سفر کو ہم جو ہے وہ جھٹلا تو نہیں سکتے، نہ ہی ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے 22 سال کی جو جدوجہد ہے، پہلے جو سلسلہ چلتا رہا، الیکشن ہوتے تو سوری ٹو سے کہ پہلے آپ کی باری، پھر ہماری باری، پھر آپ کی باری، لیکن یہ شخص جو ہے مسلسل 22 سال سے ایک جدوجہد میں تھا، تو اس میں ایک بڑا چینج جو ہے وہ قوم کو نظر آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ یقیناً ایک ڈیفرنٹ چیز تھی جو پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو تھی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جناب عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ایک طرف اور موجودہ 3 سال کی حکومت ایک طرف، جی، وہ جدوجہد جو تھی وہ کیا ان 3 سالوں میں حاصل ہو پائی ہے؟ اس کے جو مقاصد تھے؟
ذکا بھائی دیکھیں، ایک دم سے اگر ہم کہیں تو بہت مشکل ہے. میں آپ کو اگزامپل اس طرح دوں گا کہ جب بھی کوئی آپ ایک پودا لگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اس کے جو ہے وہ کھاد، اس کی دیکھ بھال، اس کو نشو و نما، اس کو ایک ٹائم لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ایک تناور جو ہے وہ درخت بنتا ہے، اس کے بعد اس کے ثمرات آنا شروع ہوتے ہیں، اس سے پھل ملنا شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 22 سال کی جدوجہد نے یہ عوام میں، اسپیشلی نوجوانوں میں، یہ شعور بیدار کیا ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، قوم کی مستقبل کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں، ٹھیک ہے جی، جو معیشت کیسے ہماری مضبوط ہو سکتی ہے. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم سے اس کے ثمرات نہیں آئیں گے، اس پہ بھی ٹائم لگے گا. ہم یہ کہیں جے کہ 1947 سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. قومیں جو ہیں وہ ترقی اسی بیس پہ کرتی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک مسلسل تاریخ ہوتی ہے جدوجہد کی. تو انشاءاللہ ان 3 سالوں میں تو ایک ریفارمز آنا شروع ہوا ہے. اب ہمارے نوجوان کو، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو پتہ لگا کہ آپ نے اپنے ایم پی اے سے، ایم این اے سے سوال کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے کیسے ہونا ہے. آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ 3 4 5 سال اور میرا خیال ہے کہ ہماری عوام کو، ہماری قوم کو جو ہے اس پہ تھوڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ نو ڈاؤٹ جو دوسری سیاسی پارٹیاں، ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی اس تگ و دو میں ہیں کہ آنے والے الیکشن میں دوبارہ وہ جیتیں. لیکن اس میں ایک مقابلہ بہت ٹف ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں ٹائم لگے گا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ میں پھر ایک جمہوری جو جماعتیں ہیں ان کی طرف آؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جمہوریت، پیپلز پارٹی کی جمہوریت اور پاکستان تحریک انصاف کی جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کی بھی حکومت رہی، جس طرح سے انہوں نے جمہوریت کو آگے پروان چڑھایا. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح جمہوریت کو پروان چڑھا رہی ہے، اور کیا پی ٹی آئی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے جمہوری جو اقدار ہیں ان کو آگے فروغ دے رہی ہے؟ ذکا بھائی، اس کا فیصلہ تو یقیناً ان گزشتہ 3 سالوں میں عوام نے خود دیکھا بھی ہوگا، جو نتائج نکلے ہیں. جہاں پر بات آتی ہے ریفارمز کی، جہاں پر بات آتی ہے اداروں کی مضبوطی کی، جہاں پہ بات آتی ہے وزارتوں کی کمزوری کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے اس پہ بڑے ٹف ڈیسیجن لیے ہیں. اور یہ ٹف ڈیسیجن پہلے نہیں لیے گئے. جہاں کسی کی انکوائری آئی ہے، جہاں کسی وزیر تک کو بدلنا پڑا ہے، وزارتیں تک انہوں نے شفل کی ہیں. ہمارے عوام معذرت کے ساتھ ناشعور ہونے کی بنا پر جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اندرونی طور پر اس چیز کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک وزیر کو آپ فوراً وزارتیں چینج کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کسی بھی جمہوری عمل میں. اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے کوئی بھی حکومت آئی ہے تو اس نے 3 سال 2 سال 5 سال اور وہ ایک کرائٹیریا چلتا رہتا تھا اور حکومتیں چینج ہوتی تھیں. جبکہ خان صاحب کے ان گزشتہ 3 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ وزارت صحت ہو، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، ریلوے وزیر ہوں، تو وہ ایک مسلسل عمل رہا ہے شفل کرنے کا. تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ اس میں جو ہے مزید تبدیلی بھی آئے گی اور مزید اس چیز کا ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے کہ بہتری کی طرف جائے گا ملک انشاءاللہ، جمہوری عمل جو ہے. اچھا گلزر، ایک تو اپنی میری رائے بھی ہے، اس کے متعلق ایک سوال بھی بنتا ہے. ہم یہاں پہ سعودی عرب میں ہیں، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں صوبوں کی یہاں پہ نمائندگی بھی ہوتی ہے، ہمارے آزاد کشمیر کی یہاں پہ نمائندگی بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ہم تمام جو ہمارے صوبے ہیں وہ یہاں کے لوگ آپس میں مل کے بھی رہتے ہیں. ایک حقیقی چہرہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک نظر آتا ہے ہمیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں عوام کو جو ہے ایک ہجوم کا نام دیا گیا ہے. پاکستان کو پاکستانی عوام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو شعور نہیں ہے. اسی طرح پاکستانی عوام کو لسانی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ، گروہ بندی پہ تقسیم بھی کیا گیا ہے. آج تک کسی بھی لیڈر نے پاکستانی قوم کو ایک پیج پر لانے کی کوشش نہیں کی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر آپ جناب عمران خان صاحب کو یہ کہیں گے کہ وہ اس قوم کو جو ہے مزید تقسیم سے روکیں اور ان کو ایک پلیٹ پر لائیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر ذکا بھائی جتنے بھی ہمارے تارکین وطن دوسرے ممالک میں بس رہے ہیں، چاہے وہ بسلسلہ روزگار ہے یا چاہے وہ دوسرے ممالک کے مقیم ہیں،
آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے خان صاحب نے پہلا نعرہ ہی میرے پاکستانیوں کا لگایا ہے، میرے اوورسیز پاکستانیوں کا لگایا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی تفریق پیدا میرا نہیں خیال کہ ہونے دی جس میں صوبائی تعصبات کا کہیں پہ بھی کوئی پہلو نظر آتا ہو۔ خان صاحب نے جب بھی ان کے مختلف آپ سپیچز دیکھیں، اس میں بھی ان کی پہلی آواز قوم کو ایک کرنے کی ہوئی ہے۔ ہم میرے پاکستانیوں، میں کبھی کسی کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دوں گا، کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ جو ایک ہمیں امید اور تسلی دیتے ہیں کہ آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد اور یکجا ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایسے بیرونی جب عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے ملک پر، تو ہماری قوم اس وقت پھر یہ پنجاب پختون یا یہ جتنے بھی سندھی بلوچی ہیں سرائکی، یہ ان چیزوں کے میں نہیں آتی۔ وہ سب سے پہلے بحثیت ایک پاکستانی قوم کے اوپر کے سامنے آتی ہے، اور ہر قسم کے حالات یا اس طرح کی کسی بھی جو سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کا ایک حوصلہ اور رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ ہمارے اپنے پاکستان کی بہت ساری باتیں ہم نے کر لی، اب ہم سعودی عرب کی طرف آتے ہیں جو ہمارا دوسرا گھر بھی ہے، اور جہاں پہ ہم صحافت بھی کرتے ہیں، جہاں پہ ہم سیاسی جو ہم لوگ ہیں وہ بھی اپنے ایک سیاسی ایجنڈا جو ہے اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو گل صاحب یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں جو ہے آپ کب سے ہیں، اور آپ نے پی ٹی آئی کو کب جوائن کیا ہے یہاں پہ؟ ذکر بھائی، میں 2007 میں جدہ آیا تھا، اس کے بعد 2009 تک میں جدہ رہا۔ 2009 میں ریاض آیا، اس کے بعد پھر 10، 11، 12 تک میں رہا۔ 12 میں پھر میں برطانیہ گیا، اس کے بعد پھر میں واپس آیا خبر دمام میں۔ اس کے بعد پھر 2014 میں دوبارہ میں ریاض آیا، اور اس کے بعد سے ابھی تک ریاض ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کے بعد ایک خلا پیدا ضرور ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو سیاسی گروتھ ہو رہی تھی تو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نوجوان ہے یا طالب علم ہے یا طلباء ہیں، ان کا ایک اثر رسوخ یا ایک جو ہے وہ اٹیچمنٹ رہتی ہے۔ کچھ جو ہے ہمارے بڑوں کو دیکھ کے وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا چینج ہو۔ 2012 سے یہاں پر مختلف تقریبات دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو ایک مکمل زور و شور کے ساتھ جو ان کی سیاسی سرگرمیاں تھیں ان میں اٹیچمنٹ ہوئی۔ پھر 2016 میں باقاعدہ طور پر میں نے ممبرشپ کر کے تو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور باقاعدہ طور پر اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ اچھا، بحیثیت گلزیر کیانی نے اب تک یہ جو سفر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، کن عہدوں پہ رہے ہیں اور اب آپ کس عہدے پہ فائز ہیں، یہ جانتے ہیں؟ میں جی سب سے پہلے 2016 میں بطور پیڈ ممبر، پریمیم پیڈ ممبر بنا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی پنجاب کا میں جو ہے وہ چیئرمین رہا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر جو ٹینیور آیا اس میں جنرل سیکرٹری پنجاب ونگ کا رہا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو، کیونکہ یہاں پر ہمارا، میں واضح کرتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس میں انٹرنیشنلی سطح پر سالانہ جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں ہر سال جو ہے وہ نئی قیادت آتے ہیں، نئے چہرے آتے ہیں، نئے محنت کرنے والے ورکر آگے بڑھتے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی پیش نظر جو ہے وہ میں پنجاب کا جنرل سیکرٹری رہا۔ پھر اس کے بعد ریاض سٹی کا حصہ رہا، یوتھ سیکرٹری جو ہے وہ یوتھ پریزیڈنٹ ریاض سٹی کا رہا۔ پھر ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ یوتھ سیکرٹری پورے سعودی عربیہ کا جو ہے وہ میں ابھی منتخب ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا گلزیر، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جہاں پہ دیگر ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ ورکرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، اسی طرح دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو یوتھ کے جو نوجوان ہیں وہ بھی آگے آتے ہیں۔ میں یہاں کو پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ورکرز کے ایسے کون سے مسائل دیکھے ہیں
کہ جو آپ نے خود بھی جا کے ایمبیسی میں وہ حل کروائے ہوں, افسران بالا تک ان کی بات پہنچائی ہو, اس طرح کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے سامنے آتے ہیں؟ دیکھیں ذکر صاحب, ہمارے پاس مختلف طرح کے مسائل آتے ہیں, اسپیشلی جو یہاں پر بے روزگاری کے حوالے سے, لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے حوالے سے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایک ہے کیریئر کونسلنگ کا. دیکھیں یہاں پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی سطح پر نہیں, ایک پاکستانی حیثیت سے ہم یہاں پر سب سے پہلے اوورسیز میں پاکستانی کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو بطور پاکستانی ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, کہ وہ اپنے ملک کے جو ایسے لوگ ہیں جو متاثرہ مختلف مسائل سے دوچار ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ایفرٹس کر سکیں, ان کے لیے نکل سکیں, ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکیں. تو میرے پاس جتنے بھی مسائل آئے, کچھ فیملی سے ریلیٹڈ, جو یہاں پر اللیگل کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اقامے ختم ہیں, حروب ہیں, یہاں پر مکتب عمل سے لیبر لا سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں. گزشتہ 2 سالوں میں کووڈ کی جو سچویشن چل رہی ہے, اس میں ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بھجوانا ہے, یہاں تدفین کے حوالے سے ان کے لواحقین کے بقایا جات جو ان تک پہنچانے کا عوامل تھے, اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو کیریئر کونسلنگ ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ہے, اس کے لیے ہم نے الحمدللہ بہت کام کیا ہے. اس حوالے سے ہماری ایک آلریڈی ایک ذیلی تنظیم ہے پاکستان یوتھ فورم, جو آلریڈی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دبئی میں رجسٹرڈ ہے, اور اس کو ہم نے یہاں پر بھی سعودی عربیہ میں پاکستانی سعودی اپنا جو ہمارا سفارخانہ پاکستان ہے اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, ان کی کولیبریشن کے ساتھ جتنے بھی نوجوانوں کے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں وہ ہم الحمدللہ حل کرتے ہیں. اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نوجوان بھی ہمارے ساتھ منسلک ہے الحمدللہ. اچھا کہتے بھائی, اب ہم انٹرویو کے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. جی جی. تو یہ بتائیے کہ اسپیشلی دارالحکومت ریاض میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو یہاں پہ آپ نے جو مختلف سیاسی, ادبی, مذہبی, سماجی جو حلقے ہیں ہمارے یہاں پہ, آپ نے ان کو کیسا پایا ہے؟ کہا جاتا ہے, ہم یہاں دیکھا بھی ہے, جو یہاں پہ جو اجلاس ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے یہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں, ان میں کہتے بھی ہیں کہ جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ ایک گلدستے کی مانند ہے. کیا کہیں گے اس کمیونٹی کے بارے میں؟ دیکھیں جی ذکر, بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں بیشتر حصہ میرا سفر میں بھی رہا, اور مختلف 80% تقریباً سعودی عربیہ میں دور دراز علاقوں میں بھی جا کے میں نے یہ پرسنلی آبزرو کیا. ریاض ہو, جدہ ہو, دمام ہو, الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی کسی بھی ایسے فورم میں یقیناً جو آپ نے کہا کہ گلدستے کی مانند ہے, اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو یہاں کی کمیونٹی میں پیار, محبت, یگانیت اور ایک احساس اپنائیت ہے, اسپیشلی جو یہاں پر بڑے بزرگ ہمارے موجود ہیں, وہ چاہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے گروپ ہو, اہلیان ریاض کا گروپ ہو, رائزنگ پاکستان ہے, مختلف غیر سیاسی جو تنظیمیں بھی ہیں, اس سے ہٹ کے کہ ان کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے, لیکن جہاں بات آتی ہے پاکستانی کی, جہاں بات آتی ہے کسی کو شیلٹر دینے کی, کسی کو عزت احترام کا درجہ دینے کی, تو بزرگوں نے ہمیشہ اس میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ, ایک پیج پہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ریاض کی کمیونٹی ہے, جدہ کی پاکستانی کمیونٹی ہے, خبر کی پاکستانی کمیونٹی ہے, ہمیشہ انہوں نے بہت پیار دیا اور بہت عزت دی. سفارتخانہ پاکستان بھی اسی کمیونٹی کا ایک حصہ ہے جی, جو جہاں پہ سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے, تو سفارتخانہ بھی ہمارا دوسرا گھر ہے. جی بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتخانہ پاکستان کے جو جس طرح سے وہ مسائل حل کرتا ہے اتنی بڑی کمیونٹی کے, اتنے جو جہاں پہ ورکرز بہت زیادہ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کتنا وہ کامیاب ہو جاتا ہے مسائل حل کرنے؟ ذکا بھائی دیکھیں, کسی بھی یہاں پر سعودیہ سے ہٹ کے بھی فارن مشن جتنے بھی ہوتے ہیں دیگر ممالک میں, ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ انتہائی یعنی کہ ایک لمیٹڈ دائرہ اختیار ہوتا ہے. جتنے بھی فارن مشن ہوتا ہے انہوں نے سفارتی سطح پر اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. گو کہ سعودی عربیہ میں جو مسائل ہیں وہ دیگر ممالک سے ذرا ہٹ کے ہیں, چاہے ایز کمپیئر ٹو UAE, قطر, کویت, عمان یا گلف کنٹری سے ہٹ کے دوسرے ممالک میں موسٹلی جو ہے حقوق وہ بڑے بآسانی ان تک رسائی ہوتی ہے. لیکن سعودی عربیہ میں سینیریو سب سے مختلف ہے. سب سے پہلی چیز تو یہاں پر جو اپنے پاکستانی ہمارے ہیں ان کی تعداد ماشاءاللہ 22-23 لاکھ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک عرصہ دراز سے یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور یہاں پر ریزیڈینشیل پرمٹ جو ہے وہ آپ کا اقامہ ہے.
تو اس حوالے سے جتنے بھی دیگر مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی نظر ہماری جو کمیونٹی ہے ان کی سفارت خانے پہ ہوتی ہے کہ ہماری ایمبیسی ہمیں یہ ہیلپ کرے گی. یہ سب سے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ ہمارے عوام الناس کو، ہمارے یہاں پر مقیم پاکستانی ہم وطن، چاہے وہ فیملیز ہیں چاہے وہ انڈیویجول افراد ہیں، ان کو یہاں کے قوانین کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ایسا کام ہے جو ڈائریکٹلی ایمبیسی کے انڈر اس میں آتا ہے، اس کی کرائٹیریا میں آتا ہے، کون سے ایسے عوامل، کون سے ایسے قوانین ہیں جو مکتب عمل سے، جو جوازات سے حل ہونے ہیں، تو ایک پراپر چینل سے آنا چاہیے. تو اس حوالے سے میری ایک ڈیپلی جو کنسرن یا رابطہ رہتا ہے سفارتخانہ پاکستان کے ساتھ، تو اس میں ہر جگہ انہوں نے اپنی میکسیمم ایفرٹ کر کے اپنے پاکستانیوں کو یعنی کہ باؤنڈریز سے بڑھ کے جا کے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک چیز کا ہم نے سفارتخانہ پاکستان سے بھی درخواست کی ہے. ریسنٹلی جو ابھی سفیر پاکستان آئے ہیں ریٹائرڈ جنرل بلال اکبر صاحب، ان سے بھی ہماری گزشتہ ملاقات ہوئی ہے، حکومتی سطح پر سیاسی ہماری میٹنگ تھی. تو اس پہ ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستانی سفارتخانے کا عملہ اس کو بڑھائیں، بہت ضروری ہے. کیونکہ جی ویلفیئر کے جو ہے وہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے زلفی بخاری صاحب کو ڈائریکٹلی میں نے تجویز دی تھی، ویبینار آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دور دراز علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کی ایکسیس ہو، لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا جائے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے پاکستانی ساتھیوں کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ قوانین کے حوالے سے یا نئی اپڈیٹ کے حوالے سے پاکستانی ایمبیسی کے جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے اس کو فالو کریں، ان کے پیجز کو فالو کریں تاکہ میکسیمم انفارمیشن ان تک پہنچ سکے اور کسی طرح بھی کوئی بھی ایسا انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جس سے آپ جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے. اس حوالے سے بحث ایک صحافی میں آپ کی رائے بھی لوں گا اس میں کہ میں اپنے جو دیکھنے والے ہمارے جو پاکستان میں ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جو ہمارے نوجوان جو مختلف ایجنٹوں کے تھرو یہاں پہ آتے ہیں اور آزاد ویزے کا تصور یہاں پہ لے کے آتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ یقینی طور پہ کوئی جگہ نہیں بالکل ہے ایسے ہی کسی بھی شعبے میں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو آزاد ویزے خاص طور پہ جو لیبر طبقہ یہاں پہ آتا ہے وہ یقینی طور پہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے. یہاں پہ تقریباً 13 سے 14 ہزار ریال کا جو ہے نا وہ رینیو ہوتا ہے، تجدید ہوتا ہے. تو ایک سال بعد اس ورکر کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کا حروف ہو جاتا ہے. حروف سے مطلب کہ یعنی کہ وہ جو اس کا کفیل یا کمپنی ہوتی ہے وہ اس کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. یا جو کفیل ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، یا اس کا اقامہ ختم ہو جائے تو وہ بھی غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے ورکرز ہیں، جو اس طرح کے جو ہمارے لیبر طبقہ ہے وہ امبیسی پہ پھر ایک حساب سے بوجھ برڈن بنتے ہیں اور اس وجہ سے جو امبیسی کے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھتے ہیں. تو خدا را جو آزاد ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ نہ آئیں، وہ تاکہ لیکن کسی کمپنی کے ویزے پہ آئیں اور کمپنی میں رہ کے کام کریں. یہ آپ سب کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا مجھے آپ سے جو ہے آخری سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سعودی عرب میں جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ 6-7 سالوں میں جو پاکستانی صحافت ہے اس نے یہاں پہ بڑا عروج پکڑا ہے. یہاں پہ صحافیوں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ یہاں پہ موجود بھی ہے. کیا کہیں گے یہاں پہ جو ہمارا جو صحافی برادری ہے وہ پاک سعودی ریلیشن جو ہیں ان کو کتنا بڑھاوا دے پائی ہے؟ سوال تو بڑا تھوڑا پیچیدہ ہے لیکن انٹرسٹڈ بھی ہے اس حوالے سے کہ جو میری آبزرویشن پرسنلی ہے. دیکھیں سر، صحافت بڑا ہی ایک معتبر اور بڑا لائک ڈیپلی کنسرن اپنی کمیونٹی کے ساتھ ایک پیشہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے فوراً آپ نے بڑا صحیح کہا کہ صحافت ایسے پروان چڑھی ہے جیسے جو ہے وہ ریوڑیاں بانٹی گئی ہوں. اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے وہ صحافت کا ایک معیار جو تھا وہ ہماری کمیونٹی کے سامنے بڑا ڈیمورل کر دیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. باقاعدہ طور پر جرنلزم جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا، اس کو خبر کو بنانا، پھر خبر کو نشر کرنا، پرنٹ میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، ایک اچھی تحریر لکھنا اور اس کے بعد پراپر جو طریقے سے خبر کی تحقیق کر کے اس خبر کو عوام الناس تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پر کچھ ایسے عوامل
یا ایسے عناصر میں کہہ سکتا ہوں کہ سامنے آئے جنہوں نے اس صحافت کے بہترین اور اچھے معتبر پیشہ کو بھی جو ہے وہ اس کا نام تھوڑا سا کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پر بھی اور اسپیشلی ہم نے تجویز آلریڈی دی ہے سفارتخانہ پاکستان کو کہ وہاں پر آلریڈی پریس ونگ ہے, پریس اٹیچی ہیں, پریس سیکٹری ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جتنا بھی ہمارا کرائٹیریا, کیونکہ دیکھیں یہ نہ صرف یہاں کی کمیونٹی کی خبروں کے حوالے سے ہے, ایک پورا آپ نے پاکستان کا کلچر ڈیولپ کرنا ہے. یہاں پہ ہم آہنگی پیدا کرنی ہے, یہاں کے کلچر کو اویئرنیس دینی ہے. وہاں کے جس طرح بھی ٹریول اینڈ ٹورزم ہے, مختلف ہماری ہینڈی کرافٹ ہیں. صحافی ہونے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایونٹ کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں اور اس کے اخباروں میں اور باقی خبروں میں دے لیں, نہ کہ صحافت کا مطلب بڑا ہی یعنی کہ ایک پاکستان کے پورے امیج کو یہاں واضح کرنا ہے انٹرنیشنل سطح پر. تو اس حوالے سے ہم نے تجویز دی ہے کہ باقاعدہ ان تمام جتنے بھی صحافی جو ہے ایک ڈومین جو ہے وہ اس کا معیار, ایک پیمانہ جو ہے وہ کہہ لیں رکھا جائے, تاکہ اس ایک فریم کے اندر تمام صحافی جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ بھی دیں ان سے. بلکہ پاکستان میں بھی آلریڈی حکومتی سطح پر اس پہ ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پر صحافت جو ہے اس کو احتجاج ہو رہا ہے یا پھر تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں, سعودی عرب کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے متعدد دفعہ کہا کہ سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے. سعودی عرب کے متعلقہ میں آپ کی جو نیک خواہشات ہیں, خصوصاً جو حقیقت پہ مبنی ہے, ہمارے جو یہ ہمارا یہاں پہ دل ہے, ہمارا جسم ہے, اور یہاں پہ ہمیں سکون ملتا ہے حرمین و شریفین کی وجہ سے. تو یہ بتائیے گا کہ سعودی قیادت نے خصوصاً کووڈ کے ایام میں یہاں پہ جس طرح پاکستانی کمیونٹیز میں دیگر جتنے بھی یہاں پہ 80 ممالک سے زائد یہاں پہ ورکرز موجود ہیں, کیا سمجھتے ہیں کتنا حق ادا کیا ہے ویکسین کو بھی لے کے اور بازے کو لے کے؟ ذکا بھائی, ہم بحیثیت پاکستانی آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ یقیناً ہمارا دوسرا گھر ہے, اور یہاں کی جو حکام بالا ہیں, خادم حرمین شریفین محمد بن سلمان ہو گئے یا کنگ سلمان, شاہ سلمان ہیں, انہوں نے یقیناً اپنا حق ادا کیا ہے. کسی طرح کی بھی کووڈ تو چلیں ابھی آیا, اس سے پہلے کسی طرح کی بھی کبھی پاکستان کو مشکل درپیش آئی, چاہے وہ زلزلے, سیلاب, کسی بھی صورت میں, تو سعودی عربیہ کا ایک ہمیشہ سے نام رہا ہے. سعودیہ نے ہمیشہ سے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ سعودی عربیہ ہمارا دوسرا گھر ہے, اور انہوں نے یقیناً ہر موقع پہ ہمیں جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. یہ ہمارے یہاں پر مقیم پاکستانی عوام کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ جہاں کبھی کسی چیک پوسٹ پہ کسی ایسے معاملے میں جہاں پاکستانی کا نام آتا ہے تو بڑا عزت احترام کا ایک درجہ ہے, ریگارڈلیس کے ایک ایسے عوامل جو پاکستان کی معذرت کے ساتھ بدنامی کا سبب بنتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو پھر یہاں کے قوانین کے مطابق ایکشن ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کے جہاں بھی ہم نے دیکھا, پرسنلی اگر میں اپنے 14-15 سال کا میری جو آبزرویشن ہے کہ ہمیشہ یہاں کے جتنے بھی لوکل آفیسز ہیں, قوانین ہیں, ہم آتا ہے تو بڑی عزت احترام دی ہے. تو ہم شکر گزار ہیں شاہ سلمان کے اور محمد بن سلمان کے کہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ہمیشہ ایک اپنا محبت کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رکھا, شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھا ہمیشہ, کووڈ کے دنوں میں بھی, اور کووڈ کے دنوں کے سے ہٹ کے ابھی جتنے لوگوں کے اقامے تھے, گو کہ باقی بھی نیشنلٹیز ہیں, لیکن پاکستانیوں کے لیے بھی انہوں نے ایک اچھا پیکیج جو ہے ہمیشہ جو ہے دیا. جی اچھا, یوم الوطنی سعودی عرب 23 ستمبر کو منانے جا رہا ہے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں تمام صحافتی جو جماعتیں ہیں وہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہیں, ہمیشہ ساتھ کھڑی رہیں گی دفاع حرمین شریفین کے لیے, اور سعودی قیادت کے ساتھ ساتھ سعودی عوام کے ساتھ پاکستانیوں کی جو دوستیاں ہیں, جو آپس میں دل ساتھ ملتے ہیں, دھڑکتے ہیں, انشاءاللہ یہ ایسے ہی دھڑکتے رہیں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ گلزیر کیانی جیسے جو نوجوان جو پاکستان کا سرمایہ بھی ہیں اور دیار غیر میں پاکستان کا فخر بھی ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو ہمت, استقامت دے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, جزاک اللہ خیر.